اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھرل راست نقطہ کے فورم سے حاضر خدمت۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا کوئی ملک، ریاست عوام کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ عوام کے اوپر اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں، عوام کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، تو کیا کوئی ملک عوام کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اصل موضوع پر آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت ہے کہ یہ ہمارا ایک بنیادی موضوع ہے جس کے کئی وی لاگ ہوں گے۔ جس طرح کہ ہمارا ایک بنیادی موضوع ہے پروپیگنڈا، اس کے اوپر کئی وی لاگ کیے ہیں اور آگے کئی وی لاگ چلتے رہیں گے۔ اصل موضوع پہ آنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست ملک ہوتا کیا ہے۔ ریاست ایک ایسی جماعت ہوتی ہے جو لوگوں کے ذریعے بنائی جاتی ہے اور ایک مخصوص علاقہ پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ تو اس میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ لوگ، علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ۔ ان چاروں میں سے پہلی 2 یعنی کہ لوگ اور علاقہ کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، اور دوسری آخری 2 چیزیں یعنی کہ حکومت اور اقتدار اعلیٰ دونوں سیاسی اور روحانی کہہ سکتے ہیں ہم۔ اب ہم 2 لائنوں کی، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے لیکن ہم انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ کسی بھی عوام کسی بھی ریاست میں بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ عوام یعنی کہ لوگ کسی ریاست میں کم ہونے چاہیے یا زیادہ ہونے چاہیے، اس کے اوپر بحث مباحثہ جاری ہے۔ کم لوگ ہوں ان کے فائدے اور نقصان بھی ہیں، اور زیادہ لوگ ہوں تو ان کے بھی فائدے اور نقصان بھی ہیں۔ نمبر 2، علاقہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات پاکستان کے شہر لاہور سے بھی کم علاقوں کے جتنے ممالک موجود ہیں، اور رشیا جیسے بڑے بڑے علاقے بھی کسی ملک کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واضح ہونا چاہیے، ہر شہری کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک کا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں ریاست کے تمام لوگ مل جل کر رہتے ہوں، اور ان کو آنے جانے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کرنے کی کوئی پابندی نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک وضاحت ہے کہ علاقے میں زمین، پانی اور ایئر سپیس شامل ہوتی ہے، 3 چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، حکومت۔ لوگ جو ایک مخصوص علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ بغیر حکومت کے سیاسی طور پر منظم نہیں ہو سکتے۔ عوام کی خوشحالی، ترقی اور جرائم کے تدارک کے لیے مختلف قوانین بنائے گئے ہوتے ہیں۔ ان قوانین پر عمل درآمد کے لیے، ان کے نفاذ کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جس کو حکومت کہتے ہیں۔ حکومت کے 3 جز ہوتے ہیں جو کہ ہم پہلے وی لاگ میں بتا چکے ہیں کہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ اگر حکومت کمزور ہوگی تو لا قانونیت، بے چینی، بے یقینی پھیلے گی، اور بالآخر ریاست یا ملک تحلیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حکومت مضبوط ہونی چاہیے۔ نمبر 4 پہ آتا ہے اقتدار اعلیٰ۔ بطور مسلمان تو ہمیں علم ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ ممالک کے حوالے سے ہے تو وہ ملک آزاد ہونا چاہیے، اس کا اقتدار اعلیٰ کسی کے اوپر انحصار نہیں کر رہا ہونا چاہیے، اس کے فیصلے آزادانہ ہونے چاہیے۔ اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح ہندوستان آزادی سے پہلے ایک آزاد ملک، اقتدار اعلیٰ ان کے پاس نہیں تھا، ایک آزاد ملک نہیں تھا، وہ برطانیہ کے زیر انتظام تھا،
آج کے دور میں ہم اگر دیکھیں تو صوبے اس کی مثال ہو سکتے ہیں کہ جیسے ہم اگر پاکستان کی مثال لیں تو پاکستان کے اندر صوبے ہیں، صوبے از خود اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کے اوپر وفاق ہوتا ہے۔ تو ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخصیت یا ملک اس کے اوپر حکم نہ چلائے، بلکہ وہ آزادانہ فیصلے کرے۔ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں ایک ریاست کے لیے، اور ان 4 چیزوں کے بغیر ریاست نہیں ہو سکتی، اور ان 4 چیزوں میں مرکزی بنیادی حیثیت لوگوں کی ہے۔ لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے، لوگوں کو خوشحال کرنے کے لیے، لوگوں کو ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے ہی ریاست، حکومت اور اقتدار اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر عوام ہی نہ ہوں، اکیلا علاقہ ہو، تو اس کا کیا فائدہ؟ نہ ہی فائدہ حکومت، کس کے اوپر حکومت ہوگی، کس کے اوپر اقتدار اعلیٰ ہوگا؟ اس کا بنیادی مقصد عوام کی فلاح، عوام کی خوشحالی ہے، جو کہ اکثر اوقات فراموش کر دی جاتی ہے۔